نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے افسوس ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اس کی طرف سے الہام ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل کی زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ انسانی ہاتھوں کا کرشمہ ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق منسوب کیا گیا ہے، تو مسیحی حضرات بڑا واویلا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس بات کو وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے۔ مگر آج کی ہماری جو ویڈیو جو ہے وہ پاسٹر ٹونی ولیم صاحب کے بارے میں ہے۔ انہوں نے جناب ہنوک کی کتاب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے اور جناب نے جو 5 پوائنٹ بیان کیے ہیں، میں حیران ہوں کہ اگر انہی 5 باتوں پر بائبل کی دیگر کتابوں کو پرکھا جائے تو وہ بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتی ہیں۔ لہذا ہمارا سوال بنتا ہے ان سے کہ ہنوک کی کتاب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوڈوگرافا ہے۔ سوڈوگرافا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سوڈوگرافا اس کو کہتے ہیں کہ کتاب کسی نے لکھی اور لکھ کے ناحق جو ہے غلط کسی کی طرف منسوب کر دی، یہ سوڈوگرافا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بائبل کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ سوڈوگرافا ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے کہیں بھی بائبل کی تصدیق نہیں کی ہے، کہیں بھی۔ قرآن کریم نے تورات کی تصدیق کی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، قرآن کریم نے زبور کی تصدیق کی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور قرآن کریم نے تصدیق کی ہے انجیل کی۔ مگر قرآن کریم نے یہ بھی حقیقت بیان کی ہے ساتھ ان کی کہ یہ کتابیں جو ہیں ان لوگوں کی تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکی ہیں، اور بائبل کی جو بہت ساری کتابیں ہیں جن کو خدا کا کلام کہا گیا ہے، آج مسیحی حضرات خود جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ ناحق جو ہے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ جناب نے ہنوک کی کتاب کے بارے میں جو کچھ باتیں بیان کی ہیں تو ہمارے بھی چند سوال بنتے ہیں اس کے اوپر۔ بائبل کے اندر کچھ تو اپوکریفا کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسی کتابیں جو بائبل کی گم شدہ کتابیں ہیں، جو بائبل کی کتابیں تھیں گم ہو گئی تھی اور وہ مرور زمانہ کے سبب وہ کتابیں ضائع ہو چکی تھیں، وہ کتابیں نہیں مل سکیں۔ ان کا تذکرہ موجودہ بائبل میں موجود ہے مگر وہ کتابیں موجود نہیں ہے، وہ بکثرت ہیں۔ ہم کبھی اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنائیں گے بائبل کی گم شدہ کتابوں پر۔ آج ہم ہنوک کی کتاب کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب پیدائش کے باب 5 میں 5 باب میں کہ 24 فقرہ جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہنوک جو تھا وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ پہلا شخص ہے بائبل میں جسے خدا نے موت نہیں دی بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد ہمیں دوسرے شخص بائبل میں ایلیا نبی ملتے ہیں جنہیں خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر تیسرے حضرت مسیح ابن مریم ہیں۔ مسیح ابن مریم کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، مگر مسیحی حضرات یہ مانتے ہیں کہ پہلے انہیں موت آئی صلیب کے اوپر، وہ مرے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوئے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ بات کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہنوک کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے۔ اس لحاظ سے اگر زندہ آسمان پر جانا کوئی عظمت ہے تو پھر ہنوک کی عظمت تو یسوع مسیح سے بھی زیادہ ہوگی۔ یسوع کو موت آئی، قبر میں بھی گئے، ہنوک کو موت بھی نہیں آئی اور قبر میں بھی نہیں گئے، زندہ خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔
اچھا، جناب ٹونی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب ان کی کتاب جو ہے نا حنوک کی یہ جو کتاب ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جیلی کتاب ہے، تو اس کتاب کو جناب ہم الہامی نہیں مانتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کو الہامی نہیں مانتے، مگر ایک سوال کا جواب تو دینا آپ پہ قرض ہے، اس کا جواب تو دیجئے۔ اگر یہ جعلی کتاب ہے، اگر یہ جھوٹی کتاب ہے، تو یہودا کا خط جو ہے، یہودا کے خط میں فقرہ نمبر 14 اور 15، اس میں جناب یہودا نے اس جھوٹی کتاب سے، اس جعلی کتاب سے اقتباس جو ہے وہ کیوں کیا ہے؟ آپ حنوک کی کتاب کو دیکھیں، ایک باب کے 9 فقرہ، 5 کا 4 فقرہ، 27 کا 2 فقرہ، جناب یہودا نے یہ پشین گوئی جو ہے بطور پشین گوئی وہاں سے اس کو نقل کیا اور اپنے خط میں نقل کیا ہے کہ حنوک نے بھی ان کے بارے میں جو ہے نا پشین گوئی کی تھی۔ تو جناب یہ یہودا کا خط جو ہے، یہ ایک جھوٹی اور جعلی کتاب سے یہ کیوں انہوں نے یہ فکرہ لیا، ایک جھوٹی کتاب سے، ایک جعلی کتاب سے؟ یہودا کے خط کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کم از کم اس کا جواب تو دینا آپ کو چاہیے نا۔ اب جناب نے جو سوال اٹھائے ہیں ترتیب وار، اب ہم جناب ان کے اوپر بات کریں گے، کیوں وہ حنوک کی کتاب کو جعلی کتاب مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ تو وہ جناب کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ کتاب حنوک نے نہیں لکھی۔ کہ حنوک کی کتاب دراصل اس لیے بائبل کا حصہ نہیں ہے کیونکہ حنوک جو ہے اس کے بارے میں ہم جس کتاب میں پڑھتے ہیں وہ کتاب بھی حنوک نے نہیں تھی لکھی۔ یعنی ان کے نزدیک اگر کسی مصنف سے جو کوئی کتاب منسوب ہے اور وہ خود اس نے نہیں لکھی تو وہ ایک جعلی کتاب ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں کہ بائبل کی جو اکثر کتابیں ہیں وہ جن مصنفین کی طرف منسوب کی گئی ہیں وہ ان کی لکھی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے بائبل میں جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ حضرت موسیٰ کی تورات ہے، اور موسیٰ کے بارے میں بائبل میں بھی لکھا ہے کہ موسیٰ کی مانند کوئی نبی جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کی جو کتاب جو تختیوں پہ لکھ کے تورات خدا نے موسیٰ کو دی تھی اور وہ تختیاں ٹوٹ گئیں، پھر موسیٰ نے اس کتاب کو لکھا، خدا نے لکھوایا تو اس کتاب کو جناب موسیٰ نے لکھا۔ وہ کتاب میں بائبل ہی بتاتی ہے کہ وہ جو صندوق تھا مقدس صندوق کے اندر رکھی ہوئی تھی اور وہ جناب وہ چوری ہو گیا، صندوق جو تھا وہ چھین کے لے گئے، وہ چوری ہو گئی، کتاب بھی چوری ہو گئی، گم ہو گئی، نہیں ملی۔ تو موجودہ تورات جو ہے اس کا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک کتاب تھی اور یہ 5 کتابیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے، مگر یہ موسیٰ کی کتاب ثابت نہیں ہوتی۔ موسیٰ کی کتاب کی جو آخری کی 5 تورات کی جو آخری کتاب ہے اس کا جو تثنیہ کا استثناء کا آخری باب جو ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جناب موسیٰ کی موت کا، موسیٰ کی قبر کا اور اس کے بعد کے احوال کو موجود پاتے ہیں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جناب یہ موسیٰ کی کتاب کیسے ہے؟ اس میں تو یہ بعد کے بھی واقعات پائے جا رہے ہیں، یہ موسیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ باب نمبر 34 آپ دیکھ لیں، باب نمبر 34 میں موسیٰ کی وفات کا، اس کی قبر کا اور بعد کے تاکہ اس کی قبر کا بھی نشان نہیں ہے، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ موسیٰ کی تورات تو نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تعریف تو اس کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے، اس کو بھی آپ الہام نہ مانیے، اس کا بھی آپ انکار کر دیجیے۔ صرف یہی کیوں؟ اور کتابیں جو ہے مثال کے طور پہ عزرا کی کتاب ہے، نہمیہ کی کتاب ہے، اب ذرا اس کے بارے میں یہ جناب آپ یہ ہماری کتب مقدسہ، آپ بائبل کی کتابیں جو ہے ان کے بارے میں پڑھتے جائیں، عزرا کے بارے میں، نہمیہ کے بارے میں اور بہت ساری کتابوں کے بارے میں، مصنفین نامعلوم ہیں، نہیں معلوم کے مصنفین جو ہے نا وہ کون ہیں۔ قاموس الکتاب میں عزرا کی کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کے تعارف میں لکھتے ہیں عزرا 10:6 میں یہو حنان بن الیاسب کو عزرا کا ہم عصر بتایا گیا ہے۔
جبکہ ہمیں علم ہے کہ وہ الیاسب کا پوتا تھا۔ اچھا، آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اس نظریہ کے بارے میں کہ عذرا اور نہمیہ کی کتاب کے مصنف نے ارتخششتہ اول اور دوم کو خلط ملط کر دیا ہے۔ یہ رہا کہ کوئی مصنف یہاں تک کہ 330 کاف میم کا بھی ان دو آدمیوں کی ترتیب کو خلط ملط نہیں کر سکتا۔ اگر عذرا سچ مچ 398 کاف میم میں آیا ہوتا تو اس زمانے کے چند ایک مصنفین ضرور اس کا ذکر کرتے۔ کچھ والدین بھی اپنی اولاد کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نہمیہ کا کسی کو بھی علم نہ ہونا، اس طرح مصنف اتفاقاً بھی عذرا کو نہمیہ کے بعد رکھ سکتا تھا اور نہ کوئی اس کے اس طرف رکھنے کی کوئی وجہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بائبل کے احاطہ تحریر میں آنے کے زمانے کے بعد عذرا یہودیوں میں بڑا مشہور ہوا۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو یہ غلطی کی گئی ہے وہ تو ایک عام بندہ بھی غلطی نہ کرے، چاہے جائے کہ عذرا اور نہمیہ جیسے جلیل القدر لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر مصنف اور سن تصنیف لکھتے ہیں کہ روایت کے مطابق عذرا خود اس کا مصنف ہے، لیکن بعض اس کا سن 330 کاف میم بتاتے ہیں۔ اس کتاب کی کو لکھنے کا سن 330 کاف میم بتاتے ہیں۔ ابواب 1-6 کا تذکرہ مختلف دستاویزات سے مرتب کیا گیا ہے جو فرمانوں، نسب ناموں اور ناموں کی فہرست، باب 2 اور خطوط پر مشتمل ہے۔ 2 حصے ایسے ہیں جن کو ارامی میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ارامی ان ایام کی سفارتی زبان تھی اور فلسطین اور فارسی کے درمیان فرمانوں اور خطوط کی رسل و ترسیل کے لیے موزوں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جا رہا ہے عذرا اور نہمیہ کی کتاب کے بارے میں کہ کیا یہ اس کا مصنف وہ ہے، تو وہ اس کے مصنف نہیں ہے۔ بہرحال 2 ابواب اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ اچھا چلے ساری نہیں تو کم از کم ان ابواب کا مصنف جو ہے وہ خود عذرا ہے، باقی کس نے لکھے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ جب ہم کیتھولک بائبل کھولتے ہیں اور عذرا کی کتاب کھولتے ہیں، عذرا کی کتاب کے تعارف میں جب ہم کھولتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ عذرا کی کتاب جو ہے، عذرا اور نہمیہ کی کتابیں ابتدا میں ایک ہی کتاب پر مشتمل تھی جو عذرا کہلاتی تھی۔ ان کا مصنف وہی لاوی تھا جس نے اخبار کی کتاب تالیف کی۔ تو کون لاوی تھا کوئی معلوم نہیں ہے، مصنف کون ہے نامعلوم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بائبل کی اکثر کتابوں پر، تواریخ پر، نہمیہ پر، عذرا پر اور بہت ساری کتابوں پر یہ جناب مسئلہ جو ہے یہ صادق آتا ہے کہ ان کے مصنف نامعلوم ہیں اور مصنفین کی زندگی کے بہت بعد وہ ان کا وجود ملتا ہے، ان کا بھی آپ انکار کیجیے۔ اچھا، اگلا اعتراض جناب ان کا یہ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ 300 سے 350 کاف میم میں لکھی گئی جبکہ ہنوک اس سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، تو وہ کیسے محفوظ رہ سکتی ہے، کیوں کر محفوظ رہ سکتی ہے؟ ایک کتاب ہے جو 300 سے 350 قبل از مسیح کی سمجھی جاتی، لیکن اس کا لکھنے والا 3000 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا، تو اپنے لکھنے والے کے 3000 سال بعد تک یہ کتاب محفوظ کیسے رہی، 2700 سال تک یہ کتاب محفوظ کیسے رہی جبکہ اس کی کوئی کاپی موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ہمارے پاس جو چمڑے کا تومار ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ جو کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے جس کی کوئی تاریخ ہی ہمارے پاس نہیں ہے وہ وہی کتاب ہے جو ہنوک نے لکھی ہوگی؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے زمانے کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اور کوئی ان کے صدیوں بعد اور عذرا کے زمانے میں جب جو دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو اثر نو یادداشتوں سے مرتب کیا گیا، لکھا گیا اور اسے موسیٰ کی طرف جو ہے نا منسوب کر دیا گیا، یہی اعتراض توریت کے اوپر بھی آتا ہے، اس کا بھی انکار کیجیے۔ تیسرا اعتراض ان کو یہ ہے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ہنوک تھا
وہ لکھ سکتا تھا، کیونکہ بہت سارے نبی ایسے ہیں جو لکھ نہیں سکتے تھے، اور آپ نئے عہد نامے میں جا کر اس سے بھی اگلی سٹیج کو دیکھتے ہیں، تو آپ جب ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ جو تھے وہ لکھنے پڑھنے کے ہنر سے واقف نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہنوک جس دور کا ہے وہ دور تقریباً 4000 سے 3500 قبل از مسیح بنتا ہے، یعنی کہ آج سے کم و بیش 6000 سال پہلے کا۔ تو اس دور میں لکھنے پڑھنے کا کوئی نظام تھا، کوئی تحریر کا نظام تھا، اس کی تو ہمارے پاس کوئی شہادت ہی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ ہنوک کی کتاب ہے، تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہنوک کی کتاب جو ہے یہ اس کی ہو کیسے سکتی ہے۔ عجیب آپ کا طریقہ استدلال ہے۔ آپ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ اس زمانے میں کوئی لکھنے اور پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ تو آپ کا ایک مفروضہ ہے، کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، قریب کا زمانہ ہے، نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اگرچہ بہت بعد حضرت ابراہیم ہے مگر قریب کا ہی زمانہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں حمورابی کے قوانین ملتے ہیں، لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ آج وہ حمورابی کے قوانین جو ہیں وہ یہودیوں عیسائیوں کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو توریت کے اکثر احکام ہیں وہ حمورابی کے قوانین سے مشابہ ہیں۔ تو یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ توریت کے زیادہ احکام حمورابی کے قوانین سے اخذ کیے گئے ہیں۔ صحیفہ ابراہیمی کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور صحیفہ ابراہیمی بھی موجود ہے، اور اس زمانے کی اور بھی بہت ساری ایسی تحریریں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کی کچھ تحریریں یا یادداشتیں نہ ہوں، ضروری نہیں کہ چمڑے کے اوپر لکھا گیا ہو، کاغذ کے اوپر لکھا گیا ہو۔ وہ لوگ جو ہے قدیم بابل میں وہ تختیوں پہ لکھتے تھے، مٹی کی تختیوں کو، اور ان کو پھر آگ میں خشک کر دیتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں اینٹ بنتی ہے۔ تو وہ سارے قدیمہ والوں نے دریافت کیے ہوئے۔ خیر یہ تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں کہ یہ تو پہلے آپ ثابت کریں کہ اس زمانے میں لکھا پڑھا نہیں جاتا تھا، تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں۔ یہودیوں نے اس کتاب کو اپنی مقدس کتابوں کی فہرست میں، جسے ہم تھیولوجی کی زبان میں فہرست مسلمہ کہتے ہیں، فہرست مسلمہ کہتے ہیں اس لسٹ کو، جو کتابیں ان کے پاس ہیں، ان کتابوں کی جو فہرست ہے، اس میں ہنوک کی کتاب کو کبھی بھی انہوں نے شامل نہیں کیا تھا کسی بھی فہرست میں۔ یہودیوں کی فہرست مسلمہ کینن جو مرتب کر رہے ہیں وہ 90 اور 100 عیسوی میں جیمنیا کی کونسل میں وہ جناب کینن بنا رہے ہیں، ایک فہرست مسلمہ بنا رہے ہیں، یعنی نبیوں کی کتابوں کو ایک غیر نبی وہ انتخاب کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بائبل کے قدیم نسخہ جات دیکھتے ہیں جن کا یہ روب ڈالتے ہیں، ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ بائبل کے جو قدیم نسخہ جات ہیں اس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کوڈیکس سینائٹیکس کو دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ تر عہد نامہ قدیم پر مشتمل ہے، مگر وہ مکمل نہیں ہے۔ نئے عہد نامہ کی بعض حصے، بعض کتابیں بھی اس میں شامل ہیں جو اب بائبل کا حصہ نہیں ہے، مگر کوڈیکس سینائٹیکس میں وہ موجود ہے۔ مثلا برناباس کا خط ہے، ہرمس کا چرواہا ہے، تو یہ جناب کوڈیکس سینائٹیکس میں ہے مگر موجودہ بائبل سے نکال دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح نسخہ اسکندریہ ہے، جب ہم نسخہ اسکندریہ کو دیکھتے ہیں ان کی فہرست میں بھی کچھ اضافی ہیں، مثلا کلیمنٹ کے خطوط ہیں، اور کچھ چیزیں نامکمل بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو قدیم نسخے ہیں، جب ان کا باہم اس کے اوپر قدیم نسخوں کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ان میں باہم کتنے تضادات ہیں۔ اور ان کے بعد جو مسیحی ہیں، یہ بات یاد رکھے کہ مسیحی جو ہیں وہ پرانے عہد نامے کے لیے 100% جو یہودی بائبل ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں،
اور جب یہودیوں نے اپنی فہرست مسلمہ میں حنوک کی کتاب کو کبھی شامل نہیں کیا تھا، تو جب مسیحیوں نے اپنی پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کے ساتھ ملا کر پڑھنا شروع کیا اور اسے ایک جلد میں کر کے جب بائبل کے طور پر پڑھنا شروع کیا پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کو، تو انہوں نے بھی صرف انہی کتابوں کو پرانا عہد نامہ تصور کیا یا قبول کیا یا کنسیڈر کیا جن کو یہودی پرانا عہد نامہ مانتے تھے۔ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہودیوں میں خود اختلاف ہے۔ جو سامری تھے وہ صرف تریت کو الہامی مانتے تھے اور کسی کتاب کو وہ نہیں مانتے تھے۔ یہودیوں کے اندر جو تھا، یہودیوں نے جن کتابوں کو مانا، یہودی بھی انوک کی کتاب کو مانتے تھے، مگر مسئلہ تب بنا جب مسیحیوں نے اس کتاب میں سے یسوع مسیح کے بارے میں پشین گوئی جو ہے وہ یہودیوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا شروع کی، تو وہ چڑ گئے۔ آپ دیکھیں یہودا کے خط میں بھی اس پشین گوئی کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو ہوا یہ کہ مسیحی حضرات جو تھے، اولین حضرات جو تھے، وہ حنوک کی کتاب سے ایک پشین گوئی نقل کرتے تھے جو یہودیوں کے لیے سردرد بن گئی تھی۔ انہوں نے کیا اس کتاب کا انکار کر دیا، چلو جی چھٹی شروع۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ہرمس کا چرواہا جو ہے اس کو نکال دیا، کیونکہ اس میں توحید اور تثلیث کے خلاف اور توحید کے بڑے اثبات موجود تھے، تو یہ بھی کوئی جناب کی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر یہ جعلی ہے، جھوٹی ہے، تو پھر آپ یہودا کے خط کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کہ جو یہودی بائبل ہے اس کی آخری کتاب جو لکھی گئی تھی وہ 400 قبل از مسیح میں لکھی گئی تھی، یعنی کہ ملاکی کی کتاب، اور اس کے بعد 400 سالہ دور ہے جسے ہم خاموشی کا دور کہتے ہیں، اور اس خاموشی کے دور کے بعد مسیح خداوند کی آمد ہوتی ہے اور پھر نئے عہد نامے کی تحریر عمل میں آتی ہے، یعنی کہ 400 قبل از مسیح میں عہد عتیق جو ہے وہ کلوز ہو چکا تھا، اس کا جو کینن یا اس کی فہرست مسلمہ تھی اس کو مکمل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کوئی بھی کتاب جو تھی وہ یہودیوں نے اپنی بائبل کا حصہ نہیں بنائی۔ یہ بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حنوک کی کتاب جو ہے نا پہلے سے موجود ہو، مگر وہ گم ہو گئی ہو، جیسے تریت جو ہے نا وہ گم ہو گئی تھی، اسے اثر نو جو ہے زبانی یادداشتوں سے لکھا گیا ہو۔ تو ظاہر ہے جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے پھر اسے اس طرح صرف زبانی یادداشتوں سے لکھا جائے اور اصل کوئی موجود بھی نہ ہو، تو پھر اس میں اپنی طرف سے کچھ خیالات، کوئی تبصرے، کوئی تفاسیر، کوئی یہ بھی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے مسیحیوں نے بائبل میں بہت سارے تثلیثی جملے جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ جو تثلیث کے منکرین مسیحی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 118 116 کے لگ بھگ فکرے انہوں نے اضافہ کیے ہیں اس میں۔ اچھا، اگلا ان کا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کے بیچ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں فالن اینجلز کے بارے میں، جو گرائے گئے فرشتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بے تکی اور عجیب و غریب کہانیاں ہیں جو پوری بائبل میں کہیں بھی دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتی۔ جہاں تک کہ عجیب و غریب کہانیوں کی اور وہ بائبل کے کسی دوسرے حصے میں نہیں پائی جاتی ہیں، عہد نامہ قدیم کی دیگر کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، یہ ذرا منفرد نظر آتی ہے، تو یہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کو آپ دیکھیں تو مکاشفہ کی جو کتاب ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ آپ کو مکاشفہ کی کتاب بھی عجیب و غریب، بلکہ مکاشفہ کی کتاب کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ زیادہ تر یہ حنوک کی کتاب سے سرقہ کی گئی ہے، تو یہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے۔ چونکہ یہ پرانے عہد نامے کی تھیولوجی، علم الہیات، نظریات، خیالات، تصورات کے خلاف ہے، اور نئے عہد نامے سے بھی اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ جی، یہ اعتراض تو بالکل ہی ایک بے بنیاد ہے کہ یہ یہودی تھیالوجی سے نہیں ملتی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ مسیحی تھیالوجی سے نہیں ملتی، اور اصل بات یہ ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ کی جو تھیالوجی ہے وہ تو تمام نبیوں کی کتابوں کے خلاف ہے، وہ تو تریت کے خلاف ہے، وہ تو انبیاء مقدسین کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ یسوع مسیح کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ جو کچھ اس میں عہد نامہ جدید کے مصنفین نے کارنامے کیے ہیں وہ تو پیگن سے ملتی ہے ضرور، نیو ٹیسٹامنٹ کی جو تھیالوجی ہے وہ پیگنزم سے ضرور ملتی ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی دلیل نہیں بنتی کہ یہودیوں نے جناب جو ہے ان کے جو ہے جی وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہودیوں کے علاوہ اس کی وجہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہودیوں کے لیے یہ سردرد بن چکا تھا، اور یہودیوں نے تو بہت ساری پیشین گوئیاں جو ہیں
وہ نکالی ہیں. اگر انہوں نے نہیں نکالی تو جناب متی نے یا نامہ جدید والوں نے وہ جھوٹی پیشین گوئیاں نقل کی ہیں. میں اس پہ الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں. آپ نے مثال کے طور پہ نبیوں کی معرفت کہا گیا کہ وہ ناصری کہلائے گا، اور اسی طرح اور بھی 3-4 اس پہ میں نے الگ ویڈیوز بنائی ہیں، وہ دیکھ لیں. وہ بھی ہمیں مروجہ بائبل میں پیشین گوئیاں نظر نہیں آتی. ممکن ہے کہ مسیحی حضرات جو ہے حنوک کی کتاب کو بطور پیشین گوئی اس میں سے، جیسے یہودا نے اپنے خط میں نقل کیا ہے، تو یہودیوں نے اس کتاب کو یہ جو ہے نا وہ مشکوک بنا دیا. تو یہ بھی بات ممکن ہے، لہٰذا یہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مسیحی حضرات جو ہیں، آج بھی مسیحیوں کے جو یونیٹیرین ہیں، اور خاص طور پہ ایتھوپین چرچ جو ہے، ان کے بائبل میں یہ کتاب آج بھی شامل ہے، حنوک کی کتاب. اور اسی طرح ایریٹیرین چرچ جو ہے، ان کی بائبل میں بھی یہ کتاب جو ہے وہ شامل ہے، حنوک کی کتاب جو ہے. تو لہٰذا یہ کتاب الہامی ہے، غیر الہامی ہے، تو جیسی بھی ہے، بہرحال اپنی اصل صورت میں تو جس طرح بائبل کی دیگر کتابیں نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے. جس طرح تریت بھی اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اور بائبل کی اکثر کتابیں نامعلوم مصنفین کی لکھی ہوئی ہیں. اور نیو ٹیسٹامنٹ کا حال تو بڑا ہی برا ہے. وہاں جو متی کی انجیل ہے، جو متی کی اصل انجیل ہے، وہ عبرانی میں تھی، وہ کہیں موجود ہی نہیں ہے. لہذا کسی نے از خود ایک انجیل لکھی اور اسے متی کی انجیل سے منسوب کر دیا. اور اسی طرح دیگر اناجیل جو ہیں، ان کے مصنف بھی نامعلوم ہیں، مگر ناحق انہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے. تو اگر یہ اعتراض، اس اعتراض کی وجہ سے وہ حنوک کی کتاب کو مسترد کر رہے ہیں، تو یہی تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بائبل کی جو کتابیں ہیں وہ غیر مستند ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں. بلکہ آپ کے محققین کہتے ہیں، معتزب کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یسوع مسیح کے اصل الفاظ کا کہیں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو بہرحال آپ کی جناب اس ویڈیو سے ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ خدا نے نازل کی ہیں، یہ الہام ہیں. تو بہرحال آپ کے جناب اس اعتراف سے کہ سوڈوگرافا سے آپ نے یہ اعتراف کر لیا ہے. شکریہ، مبارک ہو آپ کو جناب، بہت شکریہ.